سندھ میں جہاں پہ لفظ کاروکاری یوز ہوتا ہے بلوچستان میں اس کو سیاہ کاری کہا جاتا ہے. خاتون نے کوشش کی کہ یار مجھے مارنے سے اگر یہ مسئلہ حل ہوتا ہے غیرت کا تو کر دیجئے. پی ایم کی پریس کانفرنس اصل میں بیڑا غرق کرنا شروع کی ہے. اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی, انہوں نے کہا جی میں جسٹیفائی نہیں کر رہا. جواز تراشنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیے وہ چونکہ شادی شدہ تھی. یہ بات کرتے ہو تو سی ایم صاحب کو خود گریبان میں جھانکنا چاہیے. 19ویں صدی کا یا 18ویں صدی کا علاقہ ہے, کراچی بیٹھنے والوں کو علم نہیں ہے. تو حضور یہ آپ کی نااہلی, ویڈیو جس طرح سے منظر عام پر آئی ڈیٹیل میں, تو آج میں اور آپ گئے نا, کسی کو فرصت نہیں ہے کہ وہ اتنی ان لینتھ جا کے رپورٹنگ کرے. پیپل ول جج پاکستان آن دیٹ ویڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, سنو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں یاسر رشید. ناظرین, سوشل میڈیا پہ پچھلے دنوں میں دیکھا جائے تو بے شمار آوازیں ایک واقعے کے اوپر سنتی ہوئی دکھائی دی ہیں, جس میں مانوسیت بھی تھی, جس میں اجنبیت بھی تھی. بہت سارے واقعات ایسے رپورٹ ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ جس کے اندر ابہام پائے جاتے ہیں. ابتدا کے اوپر جو رپورٹ کرتا ہے اس میں نظریہ مختلف ہوتا ہے, بعد میں وقتاً فوقتاً ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ وہ طے در طے معاملہ کھلتا ہے, اور اس کے نیچے سے جو حقائق منظر عام پہ آتے ہیں پھر نظریات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں, موضوعات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ایک واقعہ جو بلوچستان کے علاقے ڈگاری کے اندر پیش آیا, عید سے 3 دن قبل کا وہ واقعہ تھا, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر گزشتہ دنوں رپورٹ ہوا, اس کے اوپر ایکشن ہوا, عدالت نے احکامات جاری کیے, سی ایم بلوچستان نے ایکشن لیا, افسران معطل کیے گئے, گرفتاریاں عمل میں آئیں, اور اس کی پھر وجوہات جو منظر عام پہ آئی ہیں وہ پرانے موضوعات کو تبدیل کر دینے والی تھیں. ہوا بنا ایک چیز کا, اور پھر وہ بیٹھتی ہوئی باتیں بھی دکھائی دیں, لیکن اس میں وہ حقائق جو منظر عام پر نہیں آ سکے, وہ پہلو جن کو نظر انداز کیا گیا دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پہ, اور اس کی رپورٹ جو کی گئی ہے اس کے اندر کے جو لوپ ہولز ہیں اسی پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں, سنو کی اسکرین کے اوپر آپ سے پہلے سے متعارف ہیں, پاکستان میں صحافتی اعتبار سے مستند اور متناسب آوازوں میں وہ شمار ہوتے ہیں. میری مراد جناب اجمل جامی. جامی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں ٹھیک, آپ سنائیے. خیریت شکر سے؟ اللہ کا ٹھیک ٹھاک. جامی صاحب, پہلی بار مخاطب ہوں اس اسکرین سے آپ سے بطور میزبان. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ بلوچستان کا تھا, جس میں آغاز میں نام شیتل جو ہے وہ بتایا گیا, پھر نام مختلف ہو گئے, ابتدا میں یہ بتایا گیا کہ نیولی میرڈ کپل ہے, پھر یہ کہا گیا کہ نہیں الگ الگ بچے ہیں ان کے, ابتدا سے لے کے انجام تک اس کے اندر کتنے پہلو تھے جو صرف نظر ہوئے؟ نہیں, ایک تو یہ ہے یاسر کہ اس میں پہلے دن سے لے کے آج جب ہم آپ سے مخاطب ہیں تو طے در طے جھول ہے. نام سے لے کے, مقام سے لے کے, اور ایونٹس کی انفولڈنگ تک اس میں جھول ہے مسلسل. اور بنیادی وجہ اس کی 2 ہیں. ایک تو جتنی دور یہ علاقہ ہے, اور کوئٹہ سے بھی جب آپ 40-50 کلومیٹر دور جاتے ہیں ہنہ تھانہ کی رینج میں, تو کوئٹہ شہر سے اگر آپ جائیں سریاب روٹ سے ہوتے ہوئے تو آپ کم از کم گھنٹہ ڈیڑھ لگے گا ان علاقوں میں جاتے ہوئے. یہ مرکزی شہر کا علاقہ نہیں ہے, لیکن ایڈجیسنٹ ٹو سٹی آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہاں تک اب ایکسیس کس کی ہے؟ جرنلسٹ کیا لاہور سے کراچی اسلام آباد وہاں گئے ہیں؟ جواباً نہیں. پھر کیا آپ ان ٹرائبس تک آپ کی آؤٹ ریچ ہے؟ وہاں پہ پولیس سے آؤٹ ریچ ہے؟ نہیں. تو اس لیے پھر جو سرفیس چیزیں ہوئیں تو پہلا امپیکٹ وہی آیا جو آپ کہہ رہے ہیں. وہ کیا تھا کہ ایز اف کے 2 پیار کرنے والے لوگ ہیں, خاتون اور مرد, وہ قبائلی روایات سے باغی ہوئے, مرضی کی شادی یا نکاح کرنے کے لیے نکل گئے, پکڑے گئے, اور یہ ان کو سزا دی گئی ہے. سب سے پہلے تو میں ایک بات واضح کروں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ نوٹ جو ہے نا گفتگو کے شروع میں چسپاں ہو جائے. صحیح. ایک کسی بھی قسم کی سیاہ کاری, کاروکاری, غیرت کے نام پہ قتل کو ہم اس کا جواز فراہم نہیں کر سکتے. صحیح. ہم کبھی بھی ایسے قتل و غارت کو اس کی حمایت نہیں کر سکتے. جو ماورائے عدالت. جی بالکل, جو کچھ ہوا پہلے تو میں ایک صحافی کے طور پر, پاکستانی کے طور پر اس کی مذمت کرتا اور کرتا رہوں گا, اور کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جو جواز ہو. لیکن اس کے پیرالل کیا مجھ پہ اور آپ پہ یہ فرض نہیں ہے کہ ہم ایک ایونٹ کے حوالے سے حقائق رپورٹ کریں؟ وی آر ناٹ دا جج, لیکن ہم رپورٹ کر سکتے ہیں صحافی کے طور پر. رپورٹنگ میں کیا ہے کہ ہم یہ بتائیں ان کا نام کیا ہے, ان کا علاقہ کیا ہے, کہاں سے تعلق ہے, فیملی کیا کہتی ہے, ٹرائبس کون سے ہیں, پولیس کیا کہتی ہے, تو وہ کوشش کر لیتے ہیں. صحیح. لیکن جواز نہیں ہے. ٹھیک. میں جواز بالکل نہیں کھڑوں گا, کیونکہ یہ جب سے یہ سی ایم کی پریس کانفرنس اصل میں بیڑا غرق کرنا شروع کی ہے. اچھا. سی ایم کی پریس کانفرنس سے اس واقعے کا جو ایونٹ ہے وہ مجروح ہوا ہے. ایک تو پہلے آپ دیکھنا زرک اور شیتل, یہ ایک آپ سمجھے میٹافوریکل نیمز ہیں. وہ کہتے ہیں افسانوی نام ہے وہاں کے جو لکھنے والے ہیں. جب آپ کو اندازہ نہیں ہوا تو نام آپ نے دے دیے, پھر آپ نے کہا بڑی بہادری سی وہ عورت چل کے گئی ہے. میں صرف آپ کو 1 لائنر دے سکتا ہوں. کیا؟ اس عورت نے
اپنا آپ قربان کیا ہے کس پہ؟ اپنے اہل خانہ اور اپنے قبیلے کے اوپر، یہ سوچ کر کہ شاید میری قربانی سے نا یہ معاملہ تھم جائے اور رک جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ اس سے بڑی بدقسمتی ہے. مطلب اس بات کا آپ کھولیں آگے بات کریں تو پوچھیں. یعنی آپ نے یہ جو بات کی کہ آپ ماورائے عدالت قتل کو جسٹیفائی میں نہیں کرتا. تو پھر سی ایم کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی. انہوں نے کہا جی میں جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ آپ الزام جو لگا رہے ہیں ان پہ یہ جسٹیفائی نہیں کرتا، ہم معصوموں کے ساتھ ہیں. تو وہ بلنڈر کیا تھا پھر اس میں؟ سی ایم صاحب کی پریس کانفرنس اور ایف آئی آر میں ایک پرابلم ہے. جب یہ کہتے ہیں جی کہ یہ شادی شدہ تھی اور مرد بھی شادی شدہ تھا. جی مرد بھی شادی ہاں، وہ ڈیٹیل بھی ہم نے اکٹھی کی. ان کی پریس کانفرنس سے پہلے ہم بیان کر چکے تھے وہ. اچھا. سی ایم کا یہ کہنا جو ہے نا، یہ اس کو اس لحاظ سے پرسیو کیا جا رہا ہے کہ ایز اف سی ایم از ٹرائنگ ٹو جسٹیفائی. یہ سی ایم صاحب کا کام نہیں تھا کہ وہ بتاتے کہ یہ کتنے بچوں کی ماں ہے اور ان کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. یہ انویسٹیگیشن کا آئی جی کا کام تھا. اچھا. اگر سی ایم وہاں پہ صرف یہ بتاتے جی میرے شہر میں قتل ہوا ماورائے آئین، میں نے نوٹس لیا، بندے معطل کیے، اتنے گرفتار ہوئے، اب اس کیس کی ڈیٹیل بتانے کے لیے آئی جی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہم بتائیں گے. ٹھیک ہے. اور آئی جی صاحب بتاتے کہ جی ان کا نام یہ ہے، علاقہ یہ ہے، معاملہ یہ ہے. تو وہ پولیس کا کام ہے نا انویسٹیگیٹ کرنا. وہ بتاتے. سی ایم نے بتا کے ایک جواز تراشنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیے وہ چونکہ شادی شدہ تھی، ٹھیک، اور چونکہ ان کے آپس میں نکاح نہیں ہوا تھا تو پھر یہ واقعہ ہوا ہے. یہ دو قبائل ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیس کے اوپر پڑے گا؟ اس کا امپیکٹ کیس کے اوپر پڑنا شروع ہو چکا ہے. آپ دیکھیں کہ کل جو مختلف ٹرائبز کے ایلڈرز ہیں انہوں نے سی ایم کے اوپر دباؤ ڈالا ہے. اچھا، یہ جو آپ نے لڑکا دیکھا ہوگا اس میں شیرباز ساتک زئی، ہلکی داڑھی والا جو گرفتار ہوا ہے، جس کو سردار کہا جا رہا ہے، یہ اصل میں دو ٹرائبز ہیں، ساتک زئی اور سوملانی. یہ دونوں بلوچ ٹرائب ہیں. ایک فرق دیکھنے والوں کو نظر آنا چاہیے، جو اصل میں ہم چونکہ صحافی یہاں بیٹھے ریت روایات سے آگاہ نہیں ہیں، زبان سے بھی آگاہ نہیں ہیں. بلوچ ایک قوم ہے، ٹھیک، بلوچی ایک زبان ہے. ہم اس کو فرق کو مکس کر دیتے ہیں. یہ دو ٹرائبز ہیں بلوچ کے جو ساتک زئی اور سوملانی ہیں، یہ براہوی زبان بولتے ہیں. جی. اور یہ جو سریاب روڈ کا علاقہ ہے، زرخوڑ کا علاقہ ہے، ماراواڑ کا علاقہ ہے، چوکی کا علاقہ ہے، وہاں یہ ٹرائبز بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ جہاں پہ کانکنی والے ایریاز ہیں بلوچستان کوئٹہ میں، اس جگہوں پہ نسبتاً نیم گنجان ہے. یہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی اس طرح سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اب بیٹھے ہوئے جو لڑکا ہے احسان اللہ، یہ مرد جو مارا گیا، اور خاتون جو بانو ہیں، ان کے نام درست یہ ہیں. یہ دونوں ایک ہی علاقے سے ان کا تعلق ہے. جو احسان اللہ نسبتاً اس کا قبیلہ یا اس علاقے میں اس کا مقام تھوڑا تگڑا ہے. جو خاتون ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ متوسط کہہ لیں. ٹھیک ہے. اب یہ ساتک زئی اور سوملانی دو قبائل میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ مبینہ طور پر ان دونوں کا جو بھی معاملہ ہے، اللہ بہتر جانتا، اللہ جج ہے، وہ معاملہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. اینڈ دین رپورٹڈلی جو انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے، جو ٹرائبز بھی بتاتے ہیں، جو متاثرہ خاندان بھی بتاتے ہیں، جو وہاں پہ آزاد صحافی بتاتے ہیں. یہ تو ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ بوتھ ور میرڈ بیفور. خاتون کے ہاں 5 بچے تھے، 4 بیٹے 1 بیٹی. بڑا بچہ جو ہے ان کا 17-18 سال کا ہے. جو مرد ہے اس کے ہاں بھی 4 بچے ہیں اور وہ اپنے ماموں کے ہاں رہتا تھا. مرد کا باپ نہیں ہے، یہ جو ثناءاللہ ہے. خاتون کا باپ بھی وڈیرا تھا، اس کا نام تھا وڈیرا بارو ساتک زئی، وہ بھی فوت ہو چکا ہے. یہ خاتون کا بھائی جو تھا جلال ساتک زئی، وہ ہی از دی گائے جس نے شوٹ کیا ہے. وہ مفرور ہے. وہ بھائی ہے، وہ بھائی، سگا بھائی ہے. وہ مفرور ہے. وہ مفرور ہے. فیصلہ کس نے کیا؟ اس کا نام ہے شیرباز ساتک زئی. تو میں شیرباز ساتک زئی سے کہانی شروع کر رہا تھا کہ یہ ساتک زئی ٹرائب کی خاتون ہے اور سوملانی ٹرائب کا لڑکا ہے. صحیح. ان کے بیچ جو معاملہ ہوا اس کی مختصر روداد میں سنا دیتا ہوں آپ کو. یہ جب مبینہ طور پر دونوں وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں اور دے اسٹارٹڈ لیونگ ان اے پشتون ایریا. اچھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نارتھ ٹو کوئٹہ ٹورڈز چمن پشتون ایریا میں، کچھ لوگ کہتے ہیں مے بی ان افغانستان، کیونکہ بلوچ ٹرائب کے 2 لوگ اگر غائب ہوئے ہیں تو وہ بلوچ ٹرائب میں نہیں رہ سکتے. نو ون ول ہوسٹ دیم، سو دے وینٹ ان ٹو پشتون ٹرائبس. سو وہاں سے کیونکہ ان کو ہنٹ کیا جا رہا تھا، ہنٹ کیا گیا، اور جب ہنٹ کیا گیا تو لڑکا بھاگ گیا.
خاتون کو واپس لے آیا گیا. خاتون واپس اپنے گھر آئیں. ان کے جو شوہر ہیں ان کا نام نور محمد ہے. آپ نے ایف آئی آر میں دیکھا ہوگا, نام لکھا ہوا ہے. یعنی گولی چلانے والوں کے ساتھ وہ بھی موجود تھے؟ نہیں تھے. خاتون کے جو شوہر ہیں اور ان کے جو بچے ہیں وہ منظر عام پر نہیں آئے. کیوں؟ اور ان کے پاس منظر عام آنے کے لیے کچھ باقی بچا؟ کوئی بیان جرگے میں بھی نہیں میری ہوگا؟ بات سنیں نا, جو ان کی ریت روایات اچھی یا بری اور جو ان کے ساتھ سانحہ ہوا, اس کے بعد وہ کیا باقی بچا ان کے پاس کہ وہ منظر عام پر آئیں. مجھے کچھ ولاگس میں نے کیے تو مجھے لوگوں نے کہا جی کہ آپ نے اہل خانہ کا بیان کیوں نہیں لیا؟ بھائی یہ اور طرح کے ہمارے دوست احباب ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں بچا, نہ ادھر نہ ادھر. وہ سامنے منظر عام پر آ کے کیا کہیں, کیا بیان دیں؟ ان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے. جو ان پہ قیامت بیت رہی ہے اہل خانہ کے اوپر, چاہے ادھر والے ہوں یا ادھر والے ہوں, فار دی ٹائمز ٹو کم اونلی دے کین امیجن. لیکن یہ اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے جو قتل ہوا ہے. اچھا, میں تو آپ کو ایونٹ رپورٹ کر رہا ہوں. صحیح. شی گاٹ بیک, وہ واپس تشریف لاتی ہیں تو ساتک زئی ٹرائب نے ان کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. وہ مبینہ طور پر کچھ مجھے قبائل کے لوگوں نے بتایا کہ ان کا ایک نکاح بھی کیا گیا, خلا بھی لی گئی تاکہ وہ دوبارہ یعنی یہ نکاح در نکاح نہیں, وہ ایک ان کی روایت ہے کہ نسبتاً نابالغ سے کر کے, تو ایک رسم ہے کہ جس کے تحت آپ دوبارہ گھر بس سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی بھی ہم وہ نہیں کر سکتے, توجہ نہیں ہے. میں ایونٹ رپورٹ کر رہا ہوں, جو بھی دیکھ رہا ہے میں صرف اسے ہی بتانا چاہ رہا ہوں, میں رپورٹ کر رہا ہوں جو فیکٹ سامنے آئے ہیں. اب تو کئی چیزیں ایف آئی آر میں بھی ہیں, بہرحال وہ پھر بسنا شروع کر دیتی ہیں. اچھا. اور یہ معاملہ فار ٹائم بینگ سیٹل ہوتا ہے. کتنا عرصہ؟ فار سم منتھس. لیکن یہ جو بدبخت لڑکا ہے احسان اللہ, اس نے اسے دوبارہ تنگ کرنا شروع کر دیا. اس نے اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا, اس کے اہل خانہ کو, اور ان کو چیلنج اور دعوے اور تانے مارنا شروع کر دیے. دین دے گاٹ سک. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس خاتون نے بہت کچھ بھگتا ہے, اس کے اوپر جو بیتی ہے وہ لوگوں کو نہیں پتا, ابھی ان ارتھ ہونی ہے سٹوریز. دین یہ خاتون اور اس کے اہل خانہ جو ہیں دے وینٹ ٹو دیئر سردار جس کا نام ساتک زئی ہے, یہ شیرباز ساتک زئی. شیرباز ساتک زئی کا جو باپ تھا وہ ساتک زئی ٹرائب جو کوئٹہ میں ان کا وڈیرا تھا. اچھا. آفٹر ہز ڈیتھ ہی از دی گائے ہو از ہیڈنگ دس ٹرائب. ساتک زئی جو قبائل ہیں یوزلی کانکنی, فارمنگ, اس سے ان کا تعلق ہے. تو یہ شیرباز ساتک زئی کے پاس یہ فیملی پہنچتی ہے کہ سوملانی ٹرائب کا لڑکا ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے, اس کے باوجود کہ ہم نے ایک پہلے جو ایونٹ تھا اس کو ایڈجسٹ کر لیا ہے. دین ہی کیم ان ٹو ایکشن, اور وہ پھر سوملانی ٹرائب کے ساتھ جرگہ ہوتا ہے ریپورٹڈلی. گو کہ دونوں ٹرائب کے جو ایلڈر ہیں بزرگ, وہ مجھے کل پرسوں تک بتا رہے تھے کہ ہم نے اس طرح کا جرگہ کر کے فیصلہ نہیں لیا, یہ نوجوان نسل نے جرگہ کر کے غیرت کے نام پر جذباتی فیصلہ کیا. گو یہ بھی فیکٹ ہے. جب یہ جرگہ بیٹھتا ہے تو اس میں پھر طے ہوتا ہے کہ یہ کام اب ایسے نہیں, پھر ایسے ہوگا. سندھ میں جہاں پہ لفظ کاروکاری یوز ہوتا ہے, بلوچستان میں اس کو سیاہ کاری کہا جاتا ہے. لیکن جب وہ پہلے سیٹل کر چکے تھے اور ایک خاتون بطور وکٹم گئی ہے جرگے کے پاس, تو اس میں پھر اس کو شامل کیوں کیا گیا؟ کس کو؟ خاتون کو. کیونکہ اس میں دیکھیں نا, ایک شے ایویڈنٹ ہے ان کی روایت کے مطابق. یہ اسٹیبلش ہوا دوبارہ جب وہ گئے کہ ہاں یہ دونوں گھر سے باہر گئے تھے. نہیں تو وہ پہلے بھی جو ایڈجسٹ کیا ہوگا وہ مجموعی طور پہ, لیکن تاثر یہ آیا نا کہ جی آپ نے, اب میں اصل میں اس لیے اس پہ بڑی محتاط طریقے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ سننے والے نے یہ سمجھنا ہے کہ شاید اجمل جانی کو توجیہ پیش کر رہا ہے. اچھا ٹھیک. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی فرسودہ روایات ہیں, ان کی فرسودہ معاملات ہیں جس کی بنیاد پہ وہ جج کرتے ہیں کہ گھر سے نکلے, محبت کی نہیں کی, کہاں گئے, اس کی سزا سیاہ کاری ہے یا کاروکاری ہے. دس از دیئر جاب, یہ انہوں نے کی ہے. میں آپ کو صرف ایونٹ رپورٹ کر رہا ہوں. جب وہ ایونٹ پھر جرگے تک جاتا ہے دین اٹ گاٹ ڈیسائیڈڈ کہ یہ کرنا ہے. اور پھر خاتون نے کوشش کی کہ یار مجھے مارنے سے اگر یہ مسئلہ حل ہوتا ہے غیرت کا تو کر دیجئے, لیکن انہوں نے کہا نہیں, دس ول ناٹ بی انف, پھر انہیں نہیں, پھر دونوں مارے جائیں گے. اچھا, اس میں آپ نے ابتدا میں یہ بات کی کہ خاتون کو یہ لگا کہ میری قربانی سے معاملات حل ہو جائیں گے. اگر ہوتے ہیں تو ہو جائیں. تو اب آگے کیا پھر ہوا؟ آگے پھر بتا رہا ہوں نا آپ کو, پھر جب دونوں ٹرائبس کے ایلڈرز بیٹھے تو انہوں نے کہا نہیں, یہ ایک کسی کا خاتمہ جو ہے اس سے نہیں, پھر اگر جرگہ بیٹھے گا تو پھر جرگہ اپنی روایات کی پاسداری کرے گا. اور روایات کیا کہتی ہیں؟ پھر کسی ایک کے قتل سے ان کی آگ نہیں بجھتی, کسی ایک کے قتل سے ان کی غیرت ٹھنڈی نہیں ہوتی, پھر دونوں کو مارا جاتا ہے. ہاں ان کی غیرت تب نہیں جاگتی جب یہ بچیوں کے, عورتوں کے, خواتین کی
جو وراثت ہے اس کو کھا لیتے ہیں یا اس کے نام پہ بچوں کی شادی نہیں ہونے دیتے. ان کی غیرت تب نہیں جاگتی جب امریکہ سے ایک دوشیزہ گوری آتی ہے پاکستان شادی کرنے, اس کو سواگت کیا جاتا ہے پھولوں کے ہاروں سے, تب غیرت نہیں جاگتی. غیرت صرف تب جاگتی ہے اگر یہ والا معاملہ ہو. اب آپ اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ میرے نزدیک یہ کمپلیکیٹڈ کیس ہے, کیونکہ سی ایم کی اسٹیٹمنٹ نے اس کیس کو ایک جواز فراہم کرنے کی کوشش کی ہے. بہتر ہوتا کہ یہ اسٹیٹمنٹ ڈسکس نہ ہوتی, بہتر ہوتا کہ اہل خانہ تک پہنچا جاتا. اب میں آپ کو ایک خبر اور دوں, جب یہ پولیس نے 1.5-2 ماہ اس واقعے کو رپورٹ ہی نہیں کیا سی ایم کو اس واقعے کے حوالے سے 1.5-2 ماہ, 4 جون کا واقعہ ہے. تو وہ سی ایم تو خود پریس کانفرنس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مہربانی قاتلوں کی کہ انہوں نے اس کو رپورٹ اس کا مطلب ہے کہ اسپیشل برانچ سے لے کے پولیس سے لے کے انٹیلیجنس نے اس واقعے کو رپورٹ نہیں کیا. لیکن اس میں سی ایم ایک اور جواب بھی پیش اس سے آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہاؤ نارمل اٹ از فار دوز پیپل. لیکن اس میں تو یہ انہوں نے نارمل ہے نا ان کے لیے, تو انہوں نے رپورٹ نہیں کیا. اور پھر جب پولیس گئی تو کیا ہوا, جب پولیس یہ جو اب یہ جلال صادقزئی جو ہے نا, جو لڑکی کا بھائی ہے, اس کے گھر میں صرف 11-12 سال کے 2-4 جو لڑکے ہیں بچے, ان کو چھوڑا گیا, باقی گرفتار کیے گئے. اس کے گھر جب پولیس گئی چھاپہ مارنے تو خواتین نے پتھراؤ کیا پولیس پہ, اہل علاقہ نے فورسز کے اوپر پتھراؤ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم نے جو کیا ہے درست کیا ہے. یہ ہماری ریت روایات ہیں. اچھا, یہ تحقیق میں بات سامنے آئی کہ یہ ویڈیو کیسے منظر عام پہ آئی؟ ویڈیو جو ہے یہ جن لوگوں نے قتل کیا ان کی جانب سے اپلوڈ کی گئی ہے. ادروائز جی ٹو شو کہ ہم نے غیرت کے نام پہ یہ کیا ہے. یہ غیرت نامی جو شے ہے نا سو کالڈ, اس کی تشفی, اس کی انا کی تسکین کے لیے وہ ویڈیو اپلوڈ کر کے مقامی ٹرائبس کو بتایا گیا کہ دیکھیے پھر ہم سردار ہوتے ہیں, ہم قبیلے والے ہوتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں. اپنا باوا اوپر کرنے کی کوشش کی ہے. میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اسپیشل برانچ سے لے کے پولیس نے رپورٹ نہیں کیا سی ایم کو. لیکن سی ایم نے ایک جو چیز بیچ میں بیان کی کہ کراچی بیٹھنے والوں کو یہ کیا معلوم کہ ڈگاری کیا ہے, وہی علاقہ کیا ہے, وہاں پہ کیا زمینی حقائق ہیں. تو یہ تو خود سی ایم یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی یہ ہمارے جو ہے وہ حدود کے اندر یا اس میں جو امپلیمنٹ کرنا ہے قانون کو وہ کس حد تک مشکل ہے. آپ کو بلوچستان میں بالخصوص کوئٹہ میں بہت چاند علاقے ہیں جہاں پولیس کا عمل دخل ہے, تو یہ علاقہ پولیس کی حدود میں آتا ہے. لیویز شروع ہو جاتی ہے, ایف سی ہے, کنٹونمنٹس ہیں, تو یہ پولیس کی حدود میں علاقہ آتا ہے. تھانہ ہنہ کا علاقہ ہے یہ. کوئٹہ سے آپ سمجھیں 40-50 کلومیٹر دور کے علاقے ہیں. گھنٹہ ڈیڑھ لگتا ہے اگر آپ جائیں. آئی ہیڈ بین دیئر ان دیز ایریاز. مجھے ان علاقوں میں بڑا فریکوینٹ ٹریول کرنے کا موقع ملا ہے. ان قبائل سے ملاقات, یہاں پہ جو فارمنگ ہو رہی ہے, جو کول مائنز, ان کو دیکھنے کا موقع ملا ہے. اس لیے آئی نو جو سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کیا پتہ کراچی بیٹھ کے کہ کیا ڈگاری کیا ہے, تو حضور یہ ہر دور میں جو سی ایم آئے گا وہ اگر یہی بات کرے گا تو پھر آپ نے کیا فرق ڈالا ہے. یہاں پہ ایک زمانہ یہ آیا تھا کہ یہ بات ہے آج سے 10 سال پہلے کی, کہ یہ آن ریکارڈ ایک اسٹیٹمنٹ بڑی ذمہ دار شخص نے مجھے دی کہ ہم نے ہر ایم پی کو کہا کہ 1 ارب روپے کے فنڈز لے لیں, کم از کم اس میں سے 15-20 کروڑ کے کوئی نل کا, کوئی بنیادی ہیلتھ یونٹ, کوئی خواتین کے لیے سہولیات پیدا کر دیں, لگا دیں. اپنے حلقوں میں نہیں لگایا. یہ اگر ڈگاری کی تعمیر و ترقی نہیں ہو پائی کوئٹہ کے قریب ہونے کے باوجود, تو امیجن کرنا پھر مکران میں یا آگے یوب میں یا آگے دالبندین میں کیا صورتحال ہوگی. یہ بات کرتے ہو تو سی ایم صاحب کو خود گریبان میں جھانکنا چاہیے تھا کہ کوئٹہ کے سے 50 کلومیٹر دور علاقے کو اگر آپ بتا رہے ہیں کہ وہ 19ویں صدی کا یا 18ویں صدی کا علاقہ ہے اور کراچی بیٹھنے والوں کو علم نہیں ہے, تو حضور یہ آپ کی نااہلی ہے. مرضی کی حکومتیں, مرضی کے سینیٹر آپ کے بنتے ہیں. تجربہ کا سب سے زیادہ بلوچستان بنی ہوئی ہے, تو اس کی تقدیر کس نے تبدیل کرنی ہے. کیوں لوگ وہاں آج بھی ٹوٹی کینچی کے ساتھ چپل پہن کے یونیورسٹی جاتے ہیں اور کیوں مجبور ہوتے ہیں کچھ اور کرنے کو. اس سوال کا جواب سی ایم صاحب کو اور ان سے پہلے آنے والے سی ایم صاحب کو. ہر دور میں تو وہاں پہ مرضی کی حکومت نہیں ہوتی, قومی اتفاق رائے والی. آخر پہ میں 2 ایشوز ہیں جن پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. پہلا جرگہ سسٹم. کیا جرگہ سسٹم کو انصاف کا لبادہ پہنایا جا سکتا ہے, اختیارات تفویض کیے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر ماضی دیکھیں قبائل کا تو بہت پرانا ہے, کچھ سینکڑوں سال پرانے قبائل ہیں, ان کی اپنی روایات ہیں, ترک نہیں ہوتی. تو کیا ریاست کو ایک میکانزم ان کے لیے الگ بنانا ہوگا اور دوسروں کے لیے الگ بنانا ہوگا, یا ان کو اس دھارے میں لانا آسان ہے؟ یہ 1947 نہیں بلکہ اس سے پہلے سے ڈبیٹ ہے. جب گورا آیا تھا تب سے یہ ڈبیٹ ہے. گورے نے تو سسٹم کو رہنے دیا بلکہ ان کو امپاور کیا.
فار ہز اون، اس کو اس کے فوائد و ثمرات بھی تھے. لیکن اس کی تشریح ٹرائبلس جو وڈیرا وہ یہ کرتا ہے کہ اس کو سمجھ آ گئی کہ اس قبیلہ کے سسٹم میں حکمت کیا ہے، کیسے ہم امن و امان، سیکیورٹی، چوری چکاری کو ہم ذمہ داری لے سکتے ہیں اور کیسے ہمارے فیصلوں کے اوپر اعتماد ہوتا ہے. اس کو سمجھ آ گئی، حکومت پاکستان کو سمجھ نہیں آ سکی. یہ ایک آن گوئنگ ڈبیٹ ہے. لیکن ہم اب ہم اے آئی پہ، جین زی، جین الفا پہ جب چلے گئے ہیں تو یہ سسٹم آبسلیٹ ہے. اب دنیا ہمیں اس لینس سے دیکھے گی. دیکھیں نا یہ ویڈیو جس طرح سے منظر عام پر آئی، ڈیٹیل میں تو آج میں اور آپ گئے نا، کسی کو فرصت نہیں ہے کہ وہ اتنی ان لینتھ جا کے رپورٹنگ کرے. پیپل ول جج پاکستان آن دیٹ ویڈیو. میرا بھی دوسرا پہلو یہی تھا. اس ویڈیو پہ جج کیا جائے گا کہ دن دہاڑے ایک خاتون کو گاڑی سے اتار کے اسے شوٹ کیا گیا ہے. اب وہ ڈیٹیل جو میں اور آپ ڈرام کہانی سنا رہے ہیں، نو ون ول بائی اٹ. کسی نے کہنا ہے کہ جی اس نے ہاں شکر اس نے حقائق بتائے، کسی نے کہنا ہے نہیں اس نے جواز فراہم کیا، کسی نے کہنا ہے اسے کیسے پتہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. لیکن دنیا نے جج کرنا ہے ہمیں اس لینس سے. وہ لینس کیا ہے کہ پاکستان کے بلوچستان کے کیپٹل میں دن دہاڑے عورت کو اتار کے گولی ماری گئی ہے کاروکاری کے نام پر، غیرت کے نام پر. اور اس کے اوپر آپ کا جو آپ مختارہ بی بی کا کیس بھول گئے. مختارہ مائی جو تھی، مختارہ بی بی، وہ کیس فار ایئرس پاکستان کا ایک شناخت بنی رہی انٹرنیشنلی. فلمیں بنی، دنیا بھر میں انسانی حقوق کی تنظیموں نے کام کیا، دس وے اور دیٹ وے. پاکستان فریم ہوتا رہا. حالانکہ انڈیا میں، بہار میں اور باقی ریاستوں میں اس سے بدترین معاملات ہوتے ہیں، لیکن ہم فریم ہوتے رہے کہ ہم دور جہالت میں رہتے ہیں، غیرت کے نام پر یہ کرتے ہیں، عزت کے نام پر یہ کرتے ہیں. تو فریمنگ جو ہماری ہو رہی ہے وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا، آئی تھنک یہ ٹرائبل سسٹم کی ایفیکیسی پیس، لا اینڈ آرڈر کی حد تک تو اگر آپ نے کرنی ہے سو اس میں کوئی میٹ ہے. لیکن اگر آپ اس کو یہ غیرت، عزت، تعلیم اور صحت کے اوپر، تو مجھے بتائیں نا کہ یہ وڈیرا جو ہے کسی بھی علاقے کا، اس کے اپنے بچے تو ایچیسن میں پڑھتے ہیں اور ہارورڈ میں پڑھتے ہیں. تو وڈیرے کے نیچے جو رعایا ہے اس کے بچے گورنمنٹ اسکول میں بھی نہیں پڑھتے. وہ ایچیسن اور ٹارٹسن کا فرق تو برسوں سے نہیں پڑھتے نا. بہت کم بلوچستان سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو وڈیرے نہیں تھے لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب بیوروکریٹس ہیں پاکستان میں. میں نام بھی لے سکتا ہوں، بڑے نون فگرز ہیں، بٹ گنتی کے 4-5 ہوں گے. تو دس از ناٹ اے سولوشن. چلیں، میرا ایک آخری سوال کہ اس وقت اگر دیکھا جائے سوشل میڈیا کا جو میڈیم ہے، اس پہ خبر کا پھیلنا، مختلف زبانیں، اور اس میں بھی جج کوئی وکیل، کوئی ابہام میں رہنے والا، یہ میکانزم کب تک جا کے ٹھیک ہوگا، اسٹریم لائن ہوگا کہ جو بھی چیز بیان ہوگی سوشل میڈیا پہ وہ ایک ہی نظریے سے ہوگی، مختلف آوازیں نہیں ہوں گی؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ ایسا نہیں ہے. سوشل میڈیا ایک وائبرنٹ حقیقت ہے جس میں مرضی کا سچ بیچا جاتا ہے اور مرضی کا سچ سنا جاتا ہے، اور اس میں مرضی کی فریمنگ کی جاتی ہے. اور سننے والے کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ سننے والوں کو عادی کر دیا ہم سب نے کہ وہ مرضی کا سچ سنے گا. جس نے اس عورت کو ذمہ دار اور مجرم قرار دینا ہے وہ ہر وہ ویلاگ اور تبصرہ سنے گا جہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ غلط تھی. صحیح. جس نے یہ کہنا ہے کہ نہیں یہ ظلم ہے، وہ ہر رپورٹنگ، ہر فیکٹ کو اگنور کر کے کہے گا کہ یہ ظلم ہے. تو مرضی کا سچ سننے کی عادی ہے یہ قوم. اس کو یہ لت لگ گئی ہے پچھلے 8-10 سالوں میں، تو اس کو وقت لگے گا. بہت شکریہ اجمل جاوید صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، پوڈ کاسٹ کا ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ایپیسوڈ میں. اللہ نگہبان.